اونچی آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگا رہا تھا۔ حضرت ابا جان نے تقریر کے بعد اس سے پوچھا اور کوئی سمجھ ومجھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا مولانا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آیا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ تو آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی تو ساتھ دو گے؟ میرے خیال پچھلے نہیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہے خباب بن عرب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، یہ وہ گرمی نہیں ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ ان کے نام لیوا ہے یا نہیں ہے؟ سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو میرا ساتھ دو کہ جب بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سب کہہ دینا سبحان اللہ۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ جنت میں چرچا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بات کرتے ہیں سیرت کی۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع پہ میں جب مطالعہ کرتا ہوں، میں جب اوراق پلٹتا ہوں، جب میں تخیلات اور تصورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، بڑی ہی فروتنی کے ساتھ، بڑی ہی لجاجت کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ الفاظ انتظار میں کھڑے ہیں۔ الفاظ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سارے الفاظ عاجزی کا اعلان کرتے ہیں کہ الفاظ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ فصاحت نہیں ہے، وہ بلاغت نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے حسن کا احاطہ کرے، محمد مصطفیٰ کے کردار کا احاطہ کرے، محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا احاطہ کرے، محمد مصطفیٰ کی فصاحت کی بات کرے، پیغمبر اسلام کے چال کی بات کرے، چلن کی بات کرے، مسکراہٹ کی بات کرے، گفتگو کی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بات کرے، اقوال کی بات کرے، سارے الفاظ جو ہیں عاجز آ جاتے ہیں۔ عاجز آ کے کیا کہتے ہیں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب اٹھاتے ہیں، روزے اول سے لے کر روزے آخر تک، یا یہ کہہ لیں کہ روزے اول سے لے کر آج تک کوئی فرد، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی شان کا حق ادا کر دیا۔ جس نے بھی تعریف کی، جس نے بھی توصیف کی، جس نے بھی مدحت کی، جس نے بھی منقبت بیان کی، آخر میں یہی کہتا نظر آیا کہ حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہتا نظر آیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کا حق ادا کر دوں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے سارے افراد محمد مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا شروع کریں، حق ادا، وہ بولیے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ میرا نام بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیواؤں میں شامل ہو جائے۔
میں تذکرہ کروں گا کہ میں بھی نام لکھوا سکوں مدحت خانوں میں، منقبت بیان کرنے والوں میں۔ میرے ابا جان کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی شان کا جب حق ادا نہیں ہوتا تو تم کہہ سکتے ہو کہ جب حق ادا ہی نہیں ہو سکتا تو بیان کیوں کرتے ہو؟ تو میرے ابا جان فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال تو اس بوڑھیا کی سی ہے کہ جب اعلان ہوا کہ حسن یوسف کی کوئی قیمت لگا لے، یوسف کا کوئی خریدار بن جائے، اعلان ہوا حسن یوسف کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کو لینا چاہتا تھا، ہر کوئی اس کو خریدنا چاہتا تھا۔ امیر بھی آئے، وزیر بھی آئے، کبیر بھی آئے، مشیر بھی آئے، مالدار بھی آئے، جائیداد والے بھی آئے، سونے والے بھی آئے، چاندی والے بھی آئے، درم والے بھی آئے، دنانیر والے بھی آئے۔ ہر کوئی یہ کوشش کر رہا تھا کہ یوسف کے حسن کی گولی میں دے دوں۔ ایک بڑھیا بڑی تیزی سے جا رہی تھی، تیزی سے جاتے جاتے کسی فرد نے اس کو روک کے پوچھا کہ بڑی جلدی میں ہو، اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں اس بولی میں شرکت کے لیے جا رہی ہوں۔ پوچھا کہ تیرے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دولت ہے، جائیداد ہے، کیا ہے؟ کس کے بدلے میں بولی دوگی؟ اس نے اپنی گٹھڑی کو نکالا، کہا یہ سوت کی 2 گٹھڑیاں میرے کندھوں کے اوپر ہیں، میرے کیا کہتے ہیں بازوؤں کے نیچے ہیں، اس کے بدلے میں بولی دوں گی۔ تو اس آدمی نے کہا اماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تو ان سوت کی گٹھڑیوں کے بدلے میں، گٹیوں کے بدلے میں کیسے بولی دوگی؟ اس کو خریدنے کے لیے ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے، لال چاہیے، سونا چاہیے، جائیداد چاہیے، یہ سارا کچھ چاہیے، تیرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں خرید سکوں گی، تجھے بھی پتا ہے خرید نہیں سکوں گی، جا اس لیے رہی ہوں۔ کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حسن یوسف کی بولی دینے کے لیے کون کون تھا، میں تو ان کے اندر اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت بیان ہوئی، جیسے بیان ہوئی، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہ اتنی کسی کی ہوئی، نہ اس جیسی کسی کی ہوئی ہے۔ وہ بولو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائناتی عالم کے اندر جو بھی آیا جب وہ آ گیا تو اس کا تذکرہ ہوا، جب وہ اس دنیا میں وجود پا گیا تو اس کا ذکر ہوا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ نباتات ہے، چاہے وہ جمادات ہے، چاہے وہ انبیاء ہے، چاہے وہ رسل ہے، چاہے وہ صحابہ ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، وہ مسلمان ہے تب، وہ کافر ہے تب، جب دنیا میں آیا اس کا ذکر ہوا۔ باپ بیٹے کا ذکر کرتا ہے، ماں اپنی بیٹی کا ذکر کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کا ذکر کرتا ہے، بچے اپنے باپ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کرتے کب ہے؟ جب وہ دنیا میں آ جائیں۔ قربان محمد مصطفیٰ تیرے قدموں کی خاک پر تو آیا نہ تھا، تذکرے پہلے تھے، دنیا بنی نہ تھی، تذکرے پہلے تھے، زمین پیدا نہیں ہوئی تھی، تذکرے پہلے تھے، آسمان بنا نہیں تھا، تذکرے پہلے تھے، آسمان ساتھ نہیں ہوئے تھے، تذکرے پہلے تھے، قرآن آیا نہیں تھا، تذکرے پہلے تھے، اس کائنات کے عالم میں انسان کا وجود نہیں تھا، تذکرے پہلے تھے، یہ کائنات مارے سے وجود میں نہیں آئی تھی، محمد مصطفیٰ کے تذکرے پہلے۔ میرے آقا آئے نہ تھے، آدم نے تذکرے کیے، نوح نے تذکرے کیے، شیش نے تذکرے کیے، ابراہیم نے تذکرے کیے، حضرت اسماعیل نے تذکرے کیے، یعقوب نے تذکرے کیے، اسحاق نے تذکرے کیے، داؤد نے تذکرے کیے، سلیمان نے تذکرے کیے، یحییٰ نے تذکرے کیے، زکریا نے تذکرے کیے، حضرت ادریس نے تذکرے کیے، حضرت موسیٰ نے تذکرے کیے، اور حضرت عیسیٰ نے تذکرے کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کہا یا نہیں کہا؟ بولو۔
سیدنا حسین احمد مدنی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہہ دو۔ گنبد خضرا کے سایہ تلے بیٹھ کر 20 سال تک درس حدیث دیا، اور جب حدیث پڑھاتے تو کیا کہتے کہ میرے نانا نے یوں بھی کہا تھا، میرے نانا نے یوں بھی کہا تھا، لاؤ ان جیسی مثال لا کر تو دکھاؤ۔ درس حریت دیا۔ انگریز نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھیجے، جب انگریز ان کو گرفتار کر کے لے جانے لگا تو مولانا حسین احمد مدنی نے، ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہے یار، بول کے دے دسو زور میرا۔ سبحان اللہ کہہ کے نا مینوں سمجھاؤ کہ نہیں تانوں گل سمجھ آ رہی ہے؟ ذوق تازہ ہے۔ سیدنا حسین احمد مدنی کو جب گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگائی اور روضہ اطہر سے لے جانے لگے تو انہوں نے روضہ رسول کو مخاطب کر کے جو لفظ کہے، قربان جاؤں، وہ کیسے لفظ تھے؟ کیا کہا؟ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جو الفاظ کہے ان کا آج بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے میں چومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کون ہے جن کا نام لے کر انگریز کانپتا ہے؟ کون ہے کہ جس نے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے بنیاد رکھی ہے؟ یہ شیخ الہند کون ہے جس کو مالٹا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوب کر الفاظ لکھتا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ توجہ ہے، ذوق تازہ ہے۔ انہوں نے جنت کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضرت استاذی مولانا رشید احمد گنگوہی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، محبت رسول کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے، گنبد خضرا کی جب مدینہ کی حدود شروع ہوئی اپنے قدموں سے جوتا اتار دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت نکیلے پتھر ہیں، پاؤں زخمی ہو جائے گا، کوئی شیشہ کانٹا آ جائے گا تو پاؤں زخمی ہو جائے گا، دھوپ چڑھی ہوئی ہے، جس زمین گرم ہے، پاؤں جل جائیں گے، آپ نے جوتا کیوں اتار دیا؟ قربان جاؤں مولانا قاسم نانوتوی کے ان الفاظ پہ۔ انہوں نے کہا کہ 1400 سال قبل جس سرزمین پر محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آج جوتوں سمیت میں وہاں سے گزر جاؤں۔ پاؤں جلتے ہیں، جل جائیں، زخمی ہوتے ہیں، ہو جائیں، خون سے لہو لہان ہوتے ہیں، ہو جائیں، برداشت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے قدموں پر میرے جوتے نہیں چل سکتے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، جیسی بارش کل آئی نا یہاں بارش آئی، بچوں کو سے کہا جلدی جلدی کتابیں لے جاؤ، کیونکہ وہ کتابیں وہ تھی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، پریس کی نہیں تھی، پانی کا قطرہ گرتا سیاہی پھیل جاتی تھی، جلدی سے اٹھایا، وہ سارے طالب علم چلے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے دیکھا کہ بچے چلے گئے ہیں، بچے چلے گئے اور جوتے پانی کے بارش کے اندر بھیگ رہے، اپنی پگڑی کو اتارا، نیچے بچھایا، جوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کی گٹھڑی بنائی،
بنا رہے تھے تو اچانک طالب علموں نے سوچا کہ استاد جی کدھر رہ گئے، باہر تو بارش ہے، بھیگ رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے پتہ کرنے آئے تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ استاد ان کے جوتے اتار کر اپنی پگڑی کے اندر رکھ رہے تھے۔ کہا استاد جی یہ کیا ظلم ہے، جوتے ہمارے ہیں، آپ ہاتھ لگاتے ہیں، جوتے ہمارے ہیں، آپ پگڑی میں رکھتے ہیں، ہمیں کیوں گستاخ بناتے ہیں، کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کہا میں ظلم نہیں کرتا، میں تمہارے جوتے نہیں اٹھاتا، بلکہ میں تو مہمانان رسول کے جوتے اٹھاتا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا شعر میں نے شروع میں پڑھا جو ان سے منسوب ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہوا قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنی گفتگو کو شروع کروں، ابھی میری گفتگو شروع ہوئی، توجہ ادھر رکھے، توجہ ادھر رکھے۔ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر مختصر گفتگو کروں گا۔ میرے نبی کا مقام جس کے منہ میں زبان ہے وہ ضرور بولے میرے نبی کا مقام، میرے آقا کا مقام سب سے اعلیٰ۔ وجوہات ہزاروں ہیں، لا تعداد ہے، لیکن ایک وجہ آپ کو تھوڑی سی بتا کے ابتدا کر کے اجازت لوں گا کہ میرے آقا کا مقام بہت اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی ہر چیز کا انتخاب عرشوں پہ کیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر انسان آئے، ان انسانوں کے اندر امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، ذمہ دار بھی آئے، غیر کاشتکار بھی آئے، لیکن ان سارے لوگوں میں سے ہر کسی کے لیے چیز، کوئی کسی کا ملازم اختیار کرتا ہے، کسی کا محبوب لیتا ہے، کسی کا باپ لیتا ہے، کسی کا بیٹا لیتا ہے، لیکن قربان جاؤ محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کا انتخاب عرشوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہاں آنا ہے؟ انتخاب عرشوں پہ ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کے لیے سرزمین کون سی بہتر ہے؟ انتخاب عرشوں پہ ہوا ہے۔ میرے آقا کا شہر کون سا ہو؟ عرشوں پر اس کا انتخاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے خاندان کا، میرے آقا کے دادا کا، میرے آقا کے والد کا، میرے آقا کی والدہ کے قبیلے کا، میرے آقا کی والدہ کا انتخاب کہاں پر کیا؟ عرشوں پہ کیا۔ کہاں پر کیا؟ ایک بات کہتا ہوں، دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے۔ کوئی علاقے کے لیے نبی ہے، کوئی زمانے کے لیے نبی ہے، کوئی اپنی قوم کے لیے نبی ہے، لیکن قربان جاؤ محمد مصطفیٰ کی قدموں کی خاک پر کہ وہ کسی علاقے کے لیے نہیں تھے، وہ کسی زمانے کے لیے نہیں تھے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ساری کائنات کے لیے ان کو نبی بنا دیا۔ میرے آقا کے آنے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے آقا کو بھیجنے کے لیے یہ دنیا بنائی، آقا کو بھیجنے کے لیے رنگ و بو کو پیدا کیا، آقا کو بھیجنے کے لیے آسمان کو سائبان بنا دیا،
آقا کو بھیجنے کے لیے زمین کو نیچے بچھا دیا، آقا کو بھیجنے کے لیے پہاڑوں کو اونچا کر دیا، میخیں بنا دیا، آقا کو بھیجنے کے لیے سونے اور چاندی کے جو خزانے ہیں وہ زمین کے اندر پیدا کر دیے، آقا کو بھیجنے کے لیے شرق و غرب کی دوریاں بنا دی ہے، شمال و جنوب کی دوریاں پیدا کر دی ہے۔ اس کائنات کے اندر آقا کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھول بنا دیے، پھل بنا دیے، رنگ و بو کو پیدا کر دیا، رعنائیوں کو پیدا کر دیا، انسانوں کو پیدا کر دیا، جمادات کو پیدا کر دیا، نباتات کو پیدا کر دیا۔ اس ساری کائنات کو جب بنا لیا تو حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ عیسیٰ کا معنی مسیح کہتے ہیں جو سیاحت کرنے والا ہو، جو معائنہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے اتنی جلدی پیدا کر دیا کہ باپ کا انتظار بھی نہ کیا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جلدی اٹھایا کہ موت کا انتظار بھی نہیں کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دیجئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا، کس جگہ بھیجا جائے، کس علاقے میں بھیجا جائے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر سرزمینیں دو تھی، کتنی تھی؟ 7 2 نا، کتنی تھی؟ ایک کا نام عرب ہے، ایک کا نام عجم ہے۔ عرب کہتے ہیں فصیح و بلیغ ہونا، عجم کہتے ہیں گونگا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیا، عجم کا انتخاب نہیں کیا۔ عجم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی افصح العرب خطیب ہے، افصح العرب خطیب ہے، اس سرزمین میں آئے گا جو پہلے سے فصیح و بلیغ، جو پہلے سے فصیح و بلیغ ہے۔ عرب کے اندر علاقے بہت سارے ہیں، طائف کا علاقہ، یثرب کا علاقہ، اور ایک علاقہ ہے مکہ۔ کون سا علاقہ ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ مکہ۔ مکہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مکہ بکہ کو کہتے ہیں، اور بکہ کیا ہے؟ للذی ببکۃ مبارکہ، بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ درمیان میں ہو، جو سب سے زیادہ درمیان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بکہ کا انتخاب کر کے دنیا کو بتا دیا جو سب سے درمیانی جگہ ہے وہاں پر میرا محبوب آئے گا، تاکہ اس کی نور ہدایت پوری دنیا میں برابر پھیلتی رہے۔ مکہ کے اندر بھیجنے کے بعد خاندان قبیلے کا انتخاب بھی اللہ نے عرشوں پہ کر دیا۔ مکہ کے اندر بہت سارے خاندان تھے، بنو ثقیف ہے، وہاں پر اور بہت سارے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں سے ایک خاندان ہے قریش۔ کون سا ہے؟ قریش۔ کون سا ہے؟ قریش میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے انتخاب عرشوں پہ کیا۔ قریش کرش سے ہے، کرش کہتے ہیں مستقل مزاج کو، کرش کہتے ہیں استقامت والے کو، کرش کہتے ہیں استحکام والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے قبیلے کے لیے قریش کا انتخاب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو قبیلہ قریش ہے یہ استحکام اور استقامت والا ہے، میرا نبی جو ہے وہ بھی استحکام والا، قبیلہ بھی استحکام والا۔ اب اس قبیلے کے اندر خاندان بہت سارے ہیں، بنو عدی ہے، بنو ہاشم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ بنو ہاشم کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم نام نہیں ہے۔ ہاشم اس کو کہتے ہیں جو مہمان نواز ہے، جو مہمان، میرے آقا دنیا کے سب سے بڑے مہمان نواز قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے مہمان نواز ہے۔ اس قبیلے کے اندر دادا کے انتخاب کی باری آئی، اس کا بھی انتخاب عرشوں پر ہوا۔ دادا کے انتخاب کے لیے بندے بہت سارے تھے، ان میں سے ایک نام عبد المطلب کا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، عبد المطلب کون ہے؟ جو کعبے کا متولی ہے۔ دادا کے لیے عبد المطلب کا انتخاب کیا، وہ کعبے کا متولی ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے متولی اس دادے کے گھر میں آئے جو پہلے سے کعبے کا متولی۔ سبحان اللہ۔ اب اس دادے کی اولاد میں 12 بچے، ان بچوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے، ایک بیٹے کا نام عبد عزا ہے، ایک بیٹے کا نام عبد لات ہے، ایک بیٹے کا نام عبد بت ہے، ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام عبد شمس ہے، ایک بیٹے کا نام عبد حارث ہے۔ ان سارے ناموں میں سے ایک نام عبداللہ ہے۔ عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد بت کا معنی بت کا بندہ، عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، اور عباس کا معنی
معنی نکیلی جگہ، حمزہ کا معنی پتھریلی جگہ، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا معنی۔ ان سب ناموں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کو بتا دیا کہ جو میرا سب سے بڑا بندہ ہے اسی باپ کے گھر میں آئے گا جو پہلے سے میرا بندہ، جو پہلے سے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ پھر۔ ہمارا نام سپاہ صحابہ، ہمارا کام دفاع صحابہ۔ اس کاز حق نواز آئے، اعلان کیا، بڑوں نے کہا، سمجھدار لوگوں نے اپنے تئیں کہا کہ حق نواز جس راستے پر چلے ہو وہ راستہ خاردار ہے، وہ راستہ مشکلات کا ہے، وہ راستہ گولیوں کا ہے، وہ راستہ ہتھ کڑی کا ہے، وہ راستہ بم دھماکے کا ہے، وہ راستہ خون کی نہریں ہیں، نہ جاؤ۔ حق نواز نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہا مشکلات کے بعد، پریشانیوں کے بعد، دکھوں کے بعد، الام کے بعد، گولیوں کے بعد، ہتھ کڑی کے بعد، بیوی کے بیوہ ہو جانے کے بعد، بچے کے یتیم ہو جانے کے بعد، اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا تحفظ ہو جائے میرے لیے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ چشم فلک نے دیکھا، ضرورتیں پسے پشت ڈال دی، پیار اور محبت کو پسے پشت ڈال دیا۔ حق نواز میدان عمل میں نکلا، گلی گلی، کوچا کوچا، ابو بکر کے دشمن کے کفر کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ وہ بولو، پابندی آئی، ہتھ کڑی آئی، بیڑی آئی، برداشت کر لیا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ 1990 کے اندر جان جانے آفری کے سپرد کر دی، اس کی جگہ ضیاء الرحمن آیا، مصلی حق نواز پہ کھڑے ہو کر روح حق نواز کو مخاطب کر کے کہا، اے روح حق نواز گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، رب کعبہ کی قسم، جس مصلی پر، جس جگہ پر تو نے کھڑا کر دیا، اپنے جیتے جی ایک انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حق نواز جنگ کی گلیوں کے اندر صحابہ کے ترانے گاتا تھا۔ ضیاء الرحمن جنگ سے نکلا، فیصل آباد پہنچا، لاہور پہنچا، کشمیر تک پہنچا، کراچی تک پہنچا، پھر آگے نکلا دبئی اور عرب امارات، ان سارے ملکوں میں چلا گیا، سعودیہ میں چلا گیا، مصر میں چلا گیا، یورپ کے اندر چلا گیا، لندن میں چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا، آسٹریلیا میں چلا گیا، سویڈن میں چلا گیا، یہ سارے ملکوں کے اندر صحابہ کے مدحت کے ترانے گاتا چلا گیا۔ دنیا کے 32 ممالک میں حق نواز کے مشن کو منوایا، حق نواز کے مشن کو پہنچایا۔ اور جب ضیاء الرحمن اس دنیا سے گئے، ضیاء الرحمن فاروقی جب مصلی حق نواز پر آئے تو صرف اور صرف 140 یونٹ تھے محتاط اندازے کے مطابق، اور جب ضیاء الرحمن کا لاشا اٹھا تو 27,000 یونٹ پوری دنیا کے اندر قائم ہو چکے ہیں۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسار القاسمی اسمبلی میں گئے، 26 سال عمر، اپنے وقت کے سب سے چھوٹے ایم نے، اور پہلے اجلاس میں ناموس صحابہ کی بات اسمبلی میں کر، سارے اونچی آواز سے آج ایک کونسلر بنتا ہے، وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، اپنی تنخواہ کی بات کرتا ہے، اپنی کار کی بات کرتا ہے، اپنی کوٹھی کی بات کرتا ہے۔ قربان اسار القاسمی تیرے قدموں کی خاک پر، تو نے بات کی تو امی عائشہ کے دوپٹے کی بات۔ اور جب شہید ہوا، وقت کا ایم این اے ہے، میں قربان جاؤں تیری جوانی پر،
تو شہید ہوا، تیرے جسم میں گولیاں اتری، تیرا لاشا پڑا ہے۔ جب ہسپتال والوں نے کپڑے پوسٹ مارٹم کے لیے اتارے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو وقت کے MLA کے جیب میں صرف 1 روپیہ نکلا۔ اور مولانا اعظم طارق شہید کو کراچی سے جنگ میں لے گئے مولانا ضیاء الرحمن، ان کی ساری تقریروں کو سن لیجئے، ہر تقریر کے اندر کفر کو للکارا ہے، ہر تقریر کے اندر حکومت پر تنقید ہے۔ بڑی دھمکیاں آئیں، بڑی گولیاں چلی، حتیٰ کہ راکٹ لانچر بھی چلے، اعظم طارق پیچھے ہٹا؟ وہ بولو۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جب کسی راستے پر ڈاکو کھڑے ہوں، خطرہ ہو، سانپ ہو، شیر ہو، کوئی خطرناک چیز ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس راستے پر نہ جانا۔ جاتا ہے کوئی ڈاکوؤں کے راستے پر؟ وہ بولو۔ میں نے، میرے بھائی معاویہ نے، مسرور نے اپنے والد کو دیا، اس سے بڑی چیز ہمارے پاس تھی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے، ہم اس گلی کو چھوڑ دیتے، ہم اس شاہراہ کو چھوڑ دیتے، ہم اس مشن کو چھوڑ دیتے، ہم اس کاز کو چھوڑ دیتے۔ رب کعبہ کی قسم، باوجود اس قربانی کے، باوجود دورے یتیمی کے، باوجود محرومی کے اندر جیل ہے، کال کوٹری ہے، گولی ہے، بیڑی ہے، بتا میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ قربان اماں تیرے قدموں کی خاک پر لوگ پکار کر کہنے لگی، میں تجھے اپنا دودھ معاف کبھی نہیں کروں گی اگر تُو نے اپنے ابا کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ جن کی مائیں یہ جذبات رکھیں، وہ ان ماؤں کے قدموں پر قربان کیوں نہ ہوا جائے؟ ان کے پیدا کیے ہوئے بچے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کو چھوڑ کیسے دیں؟ چھوڑو گے ساتھ ہمارا؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ اگر ہم جیل کرنے کی تحریک چلائیں ساتھ دو گے؟ جنت بناؤ گے؟ صحابہ کی جاؤ گے؟ او گستاخ بدبختو، میرے ابا فیصل آباد کی تقریر میں دھوبی گھاٹ کے اندر تقریر کر رہے تھے، رافضی گولیاں چلا رہا، آ کر کہا اور رافضیوں باز آ جاؤ، ابھی میں نے تمہارے بارے میں سوچا نہیں ہے، اگر میں نے تمہارا سوچ لیا میری جماعت کے کارکن پیشاب کریں گے، تمہارا وجود نہیں ملے گا۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ حق نواز، ضیاء الرحمن، اعظم اور علی شیر حیدری، 10,000 شہداء، کراچی کے بڑے بڑے علماء، ان کی قربانیاں رنگ لائیں یا نہیں لائیں؟ لائیں یا نہیں لائیں؟ صحابہ کی عظمت پر پہرا دو گے؟ اہل بیت کی عظمت پر پہرا دو گے؟